والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ذی وقار علماء کرام بزرگوں دوست، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، حرمت رسول پر پہرا دینے والے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت اور عصمت کا دفاع مسلمان ہونے ناتے ساڑھے اتے فرض ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اور امت کے درمیان جو پل ہے، جو راستہ ہے، وہ صحابہ کرام، کوئی شخص اس وقت تک پیغمبر علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکتا جب تک درمیان میں ایک صحابی رسول نہ ہو۔ حرمت رسول کو پامال کرنے والے جو لوگ ہیں، انہاں دا جو مقصد ہے یا انہاں دا جو پروگرام کہ اصحاب رسول پر تنقید کی جائے، جب صحابہ پر تنقید یہ برداشت کرنے لگیں گے تو پھر رسول پر تنقید آسان ہو جائے۔ جب یہ عقیدہ بن جائے، سوچ بن جائے، فکر بن جائے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ تربیت کے بعد جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کو ساری جماعت سوائے 3 کے اسلام سے پھر گئی۔ تو پھر نبی علیہ السلام پر تنقید تو نعوذ باللہ آسان ہو جائے کہ جس کی جماعت کے سارے لوگ ہی اسلام سے پھر گئے۔ اس واسطے حرمت رسول دا یہ تقاضا ہے کہ اصحاب رسول کی ایمان کا تحفظ کیا جائے، صحابہ کرام کے حوالے سے اپنے دل دماغ صاف رکھے جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف جو شخص بولتا ہے، یہ یقین کر لیں کہ وہ بندہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ کسی بندے کے باطل دیوتے ہون دی سب تو بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ صحابہ کو برا کہے۔ یہ نشانی ہے، علامت ہے، اور اس نے پلے باندھ، خاص کر وہ جوان طبقہ، کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام جس بندے کی زبان سے تحریر اور تقریر سے محفوظ نہیں ہے، خبردار کبھی ایسے شخص کو خیال میں بھی حق پہ نہ سمجھنا، وہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ جو رسول کے صحابی کا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے ہو سکتا؟ اس پر مجھے اور آپ
بڑے ٹھنڈے دل نال غور کرنا چاہیے اور بچوں کو، آنے والی نسل کو سمجھانا چاہیے کہ سارے صحابہ جنت کے وارث اور مغفور لوگ ہیں، ان کسی ایک پر باس کرنا، تنقید کرنا حرام۔ یہ تنقید کے کھولنے کے راستے، سب سے پہلے باس کرو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ بنو امیہ کے پروگرام، ان کے خلاف ایک پوری تحریک ہے اس معاشر، اس قوم، حالانکہ 20 صحابہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے کہ جب اصحاب رسول دے وچوں سیدنا امیر معاویہ پر باس ہونے لگے، پھر برداشت کرے گی قوم۔ جدوں اے توہین برداشت ہو گئی، پھر دیگر صحابہ، پھر سیدنا صدیق تک امت یہ لوگ بدبخت پہنچے۔ اور جب سیدنا صدیق کی ذات محفوظ نہ رہی اور امت کے جذبات ایمانی ختم ہو گئے، خاموش ہو گئے، برداشت کر لیا، تو پھر ان کے رسول تک پہنچنا بھی آسان ہو جائے۔ اس لیے برے کی ماں کو ماری، بنیادی جڑ سے کاٹ دیجئے کہ اصحاب رسول سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اس ایمان پہ ڈٹ جائے، کوئی 1000 دلائل پیش کرے، یہاں دلائل کی ضرورت نہیں، ہر مسئلے میں دلیل نہیں چل۔ ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ میں نبیوں سے، نبی انبیاء علیہ السلام کو گناہوں سے پاک نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ، اور وہ دلائل دینا شروع کر دے، تو کیا ان کے دلائل پہ تم غور کرو؟ دلائل دینا کون سا مشکل ہے؟ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے روکا نہیں تھا کہ جنت کے ایک درخت کا پھل نہیں کھانا؟ کس نے کھایا تھا؟ بولو، آدم علیہ السلام۔ تو ساڑھا عقیدہ کی ہے کہ آدم علیہ السلام، بولو، معصوم ہے۔ اگر کوئی کافر اٹھ کے کہے کہ نہیں، میں آدم علیہ السلام کو معصوم نہیں سمجھتا، اس لیے کہ قرآن میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رب نے روک گیا سی درخت، تو پھر انہوں نے پھل کھا لیا، رب نے جنت سے نکال دیا، دنیا میں آ گئے، پھر جناب یہ دعا کی، اللہ نے معافی رحمت فرمائی۔ تم کیسے کہتے ہو وہ گناہوں سے پاک ہے؟ تو کیا تم سارے آدم علیہ السلام کی توہین کر کے گناہگار سمجھ کے اس کافروں کے ساتھ مل جاؤ؟ ہم اس کا جواب رکھتے ہیں، جواب دیں گے کہ قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کے دل میں گناہ کا ارادہ بھی نہیں پایا، وہ تو بھول گئے تھے۔ اور جب بندہ بھول کے کچھ کر بیٹھے تو وہ گناہ، روزہ رکھے ہوئے تے بندہ پوری تسلی نہ کھانا کھا لوے، بھول کے گناہ نہیں ہوا، روزہ بھی ٹوٹا۔ جو بھول ہوتی ہے وہ گناہ نہیں۔ اگر کوئی کافر کھڑا ہو جائے، توجہ ہے ماشاء، اے آنا جانا ختم کرو، اے جنہاں دا ووٹ کو نہیں نا تُسی لے کیوں آندے ہو؟ تھوڑا جا قریب ہو کے بیٹھو۔ کوئی بندہ کافر کھڑا ہو کے کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم معصوم نہیں سمجھتے، اس لیے کہ انہوں نے مکہ مارا تھا اور بندہ قتل ہو گیا تھا۔ قرآن جو واقعہ ہے، ہمارے نزدیک موسیٰ علیہ السلام باوجود اس لئے کہ انہوں نے مکہ بھی مارا، بندہ بھی مرا، ہمارے نزدیک پھر بھی موسیٰ گناہ سے دلائل دی کون سی کمی ہے؟
دلائل کافروں کے پاس نہیں ہوتے کافر عیسائی اکٹھے ہو کے آئے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عیسیٰ ابن مریم کا باپ مانتے ہیں، اللہ کو نعوذ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ دلیل تو ہے، یہ آپ کی گجرات کا حافظ عنایت اللہ عصری تھا، مر گئے ہیں، فوت ہو گئے، کیا اس کا عقیدہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے؟ اس نے کتاب لکھی ہے اس پر، تو کیا ہم سارے اسی کے ساتھ رل جائیں، مل جائیں؟ بس دلائل ہیں اس کے پاس، دلائل ہونا ضروری نہیں ہے، دلائل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ دلائل تو ہوتے بڑے طریقے کے ساتھ آئے کافر عیسائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک سوال ہے، توجہ میرے یار، میں کئی باری گزارش کی تھی لیکن تسی مندے نہ ہو، تسی اصل جلسہ کران دے ہو سستا، میں سستے جلسے دا بہت خلاف، سپیکر تسی لاندے نہیں، خرچ تسی کر دے نہیں، توجہ ہے ماشاءاللہ، پھر سستا جلسہ انج دا ہی ہوندہ ہے۔ تو سنا دے وہ مولوی لاؤڈ سپیکر جمعہ والے تے گزارا کر لوے، جلسہ بھی ہو جائے، نہ ہیگ لگے نہ پھٹ کڑی، کام ساڑا ہو جائے۔ مولوی دے وچوں 2,500-3,000 کھٹ کر لوا، سپیکر لے لوا کرائے تھے، جلسہ ہو جائے منائی تو بابا، پر وہ بھی تسی 2-3,000 کٹو آدھا پیچھے یہ کچھ ہی رہ جانے سے، توجہ بس تھوڑا جا خرچ کر لیا کرو، اللہ قبول فرما لے۔ تو یا پھر اس طرح کرو، اشتہار نہ چھاپا کرو، اعلان نہ کیتا کرو، چپ چپ باتیں جڑے بندے ہوئے بندہ آگے چپ کر کے بغیر سپیکر تقریر کرے نکل جائے، کوئی ایک کمپرومائز سے کرو نا، کچھ اپنی منواؤ کوئی ساڑی منو، ہن تھوڑی کافی ہو گئی یا تھوڑی جی اور کرا، چلو صحیح ہوگی اتنی کافی، پیار نال اتنے کچھ ہی ہو سکتا ہے، پیار نال۔ عیسائی آگے نبی علیہ السلام کو بیٹھے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھا ایک سوال، فرمایا دس، کہنے لگے بیج تو بغیر درخت پیدا ہو سکتا؟ بیج تو بغیر، ذہن کچھ اور سی، بیج تو بغیر درخت لگ سکتا ہے، اگ سکتا ہے، یہ ساڑھا سوال۔ ہن عیسائیاں دا ذہن اسی کہ نبی علیہ السلام فرمان گے کہ نہیں، جے درخت نہیں ہو سکتا بیج تو بغیر، تو پھر اسی پوچھیں گے پھر عیسیٰ ابن مریم کس طرح پیدا ہوئے؟ سوال کرنے آپ پھنسانے آپ، وہ نبی تھے، انہوں نے سوال کیتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، انہوں نے کہا بیج تو بغیر درخت پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جی ہو سکتا۔ وہ پریشان ہو گیا، بس تو کچھ پوچھیا سی، ساڑھا سوال دا مطلب ہے سی ایتھوں آپ ساڑھا جواب مطابق ذہن دے ہوئے گا، پھر اگلا دوسرا سوال کریں، فرمایا ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کس طرح ہو سکتا؟ ایک درخت بغیر بیج کے کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کون سا درخت؟ کیڑا پوچھ دے ہو درخت؟ یا رسول اللہ کوئی درخت بھی ہے، بلے بیج تو بغیر ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، جب پہلا درخت اگا تھا تو اس کا بیج نہیں تھا، جب پہلا درخت اگا تھا تو بیج نہیں تھا، بیج کس پر بنا؟ درخت پر، تو پھر آگے درخت بنتے گئے، بیج سے بنتے گئے، پہلا درخت بیج سے نہیں اللہ کے حکم سے لگا۔ عیسائی گئے پاس، میں اگر سوال کرنے کی گنجائش ہی کو نہیں رہی، انہیں کہا پھر چلو ہن آ جو گئے ہیں پاس جو گئے ہیں تو سوال تو پھر اگے کریے، ایس سوال کا جواب لے کے اگلا سوال کرنا سی، عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے کس طرح؟ فرمایا تھا مسئلہ سمجھن دی ایڈی مشکل تے کوئی نہیں، آدم علیہ السلام دا باپ تسی دس دو، کہ اسی عیسیٰ ابن مریم دا دس دینے،
ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، رب نے فرمایا میرے ہاں عیسیٰ کی وہی مثال ہے جو آدم علیہ السلام کی۔ ایک ہے بیج کے ذریعے بنانا، یہ میری فطرت ہے، اور قدرت یہ ہے کہ باپ نہ ہو ماں بھی نہ ہو، نہ مرد ہو نہ عورت ہو، دونوں کے بغیر میں بناؤں اپنے عمر سے آدم کو تو میں قادر ہوں، اور اگر عورت کو بنانا چاہوں تو عورت کے بغیر آدم کے اندر سے بنا دوں تو میں قادر ہوں۔ نہ میں مرد کا محتاج نہ میں عورت کا محتاج، میں دونوں کا محتاج نہیں، چاروں صورتیں میں نے ظاہر کر دی ہے۔ آدم کو بغیر مرد کے بغیر عورت کے بنایا، حوا کو بغیر عورت کے بنایا، عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے بنایا، اور بتلایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور میں ہر چیز پہ قادر ہوں، جو چاہوں کروں۔ سوال، اعتراض، دلائل سب کے پاس موجود ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی دلیل لے کے کھڑا ہو جائے انہوں نے بندہ مارا، ہم کہتے ہیں مارا ہے قرآن میں ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہوں سے دلائل۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے جلدی میں نکلے گئے تھے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تھا، تو ہم کیا کہیں گے؟ پھر بھی گناہوں سے دلائل تو دوسری طرف بھی بہت ڈھیر سارے، اور قرآن سے ان تمام دلائل کے باوجود ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہے۔ اب ہمارے سامنے کوئی دلیل دے صدیق کے بارے میں، عمر کے بارے میں، عثمان کے بارے میں، علی کے بارے میں، طلحہ و زبیر کے بارے میں، امی عائشہ صدیقہ کے بارے میں، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں، سیدنا ابو سفیان کے بارے میں، ان سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، ہم سارا سن کے کہیں گے وہ سارے کے سارے مغفور ہیں، بخشے ہوئے اور جنت کے حقدار ہیں۔ دلائل نہیں سنے، دلائل دینے والوں نے نبیوں کے خلاف دیے، ہم نے نہیں مانا۔ شیعہ نے نہیں مانے، بریلویوں نے نہیں مانے، دیوبندیوں نے نہیں مانے، اہل حدیثوں نے نہیں مانے، دلائل کافروں نے دیے، انبیاء کے خلاف قرآن سے دیے کہ انبیاء علیہ السلام سے یہ چیزیں سرزد ہوئی ہیں، ہم نے کہا ان آیات کا یہ معنی نہیں ہے جو تم کرتے ہو، سارے نبی گناہوں سے پاک۔ یہ سارے مسلمانوں نے کہا بغیر مسلکی امتیاز کے، سب نے یہی بات کہی۔ اس طرح سمجھے کہ اس محراب میں ذرا تصورات ہی دنیا جاؤ، اہل حدیث بھی بیٹھے ہیں، جو بندی خطیب کھڑا ہے، بریلوی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، چاروں کھڑے ہیں، سامنے کفار ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ قرآن پیش کرتے ہیں کہ نبیوں سے یہ معاملات سرزد ہوئے، ہم سارے کہتے ہیں کہ تم سب جھوٹ بولتے ہو، یہ دلائل موجود ہیں لیکن ان کا یہ معنی نہیں ہے جو تم کرتے ہو، ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے نبی گناہوں سے پاک۔ جب کافر نکل گئے چاہ سب کا سن گئے، توجہ ہے ماشاء، تصور جو رہنا ہے، کافر تو خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، بس سارے مسلمان سارے کلمہ کو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، ہم نے قرآن پڑھا، روایات پڑھی، تاریخی اعتبار سے بہت کچھ بیان کیا، لیکن مسلمان نہیں مانے، مسلمان کہتے ہیں کہ نبی گناہوں سے پاک۔ جدو وہ نکل گئے کافر دفع ہو گئے، تو ہم کتنے کھڑے تھے؟ بولو، چار۔
ہم نے کہا ہم چاروں متفق ہیں، کافروں کو ہم نے دوڑا دیا، بھگا دیا، لاجواب کر دیا، ہم نے نہیں مانا، ہم نے کہا کہ انبیاء گناہوں سے پاک ہیں۔ جب وہ ناس گئے تو چوتھا جڑا ساڈا ہی وہ لڑ پیا، انہیں کیا بات، چلو انبیاء تو گناہوں سے پاک صحیح، لیکن ان کی جماعت تو نعوذ باللہ بری ہے نا۔ صدیق سے بات شروع ہو گئی، عمر سے، عثمان سے، علی سے، طلحہ، زبیر، سعد و سعید کے بارے میں بات شروع ہو گئی۔ اس نے کہا میرے پاس دلائل ہیں صدیق کے خلاف، عمر کے خلاف، عثمان کے خلاف۔ ہم نے کہا دلائل تو تیرے بھائی پہلے کے پاس بھی تھے، اس وقت تو ہمارے ساتھ کیوں کھڑا تھا؟ کہتے ہیں ان کے دلائل درست نہیں تھے۔ میں پوری بصیرت کے ساتھ باوضو بیٹھا ہوں اور رب کی قسم اٹھاتا ہوں کہ تمہارے بھی دلائل درست نہیں ہے۔ سارے صحابہ محفوظ بھی ہیں، مغفور بھی ہیں اور جنت کے وارث بھی ہیں، سارے صحابہ۔ نبیوں کی حفاظت کے لیے، حرمت کے لیے تم ہمارے ساتھ رہے، جب صحابہ کی حرمت کی باری آئی تم پیچھے ہٹ گئے۔ تم نے کہا صحابہ سے خطائیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے، اور تم نے ان خطاؤں اور غلطیوں کی بنیاد پر ان پر باس اور تبرہ کرنا شروع کیا۔ ہم نے کہا وہ معصوم تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو مغفور کر کے، معاف کر کے جنت کا حقدار بنا دیا۔ جب رب نے معاف کیا، اب کیا باس کرے بھائی سیدنا صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ۔ باس کرنے کی کوئی ہستی بھی ہوتی ہے، کوئی مقام بھی ہوتا ہے، کوئی بندہ خیال بھی کرتا ہے، کچھ حیا بھی کرتا ہے، کچھ تقاضا بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ کون ہے جس پر میں تبرہ کر رہا ہوں۔ کچھ اخلاقیات کی بھی حدود ہوتی ہے کہ کس پر باس کر رہے ہو؟ صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا انا النبی فی الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت جاواں گا، ابو بکر فی الجنہ، میرے تو بعد میرے نال کون جنت جائے گا؟ ابو بکر۔ جب ابو بکر جنتی ہے، ذرا سوچو کسی بھی مسلک کا ہو، اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ قیامت والے اللہ معاف کرے اور میں کہاں چلا جاؤں؟ جنت میں۔ جب صدیق جنتی ہے تو جنتیوں پر تبرہ، جنتی شخصیت پر باس، تو انہوں پوری دنیا کوئی جہنمی نظر نہیں آیا؟ جس پر باس کرو، تنقید کرو، تان کرو، خوش ہو، جشن کرو کہ ہم نے ایک جہنمی کو برا کہا، تم کسے برا کہہ رہے ہو؟ انا النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ، میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا میرے صحابہ جنت 8 دروازے ہوں گے، جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ جس عمل اندر کوئی میرا امتی تیز ہوئے گا، وہ اس جنت کے دروازے سے اسے آواز آئے گی۔ خوبی ہوتی ہے نا بندے کی کہ کسی خاص عمل میں تیز ہوتا ہے۔ آپ میں سے بھی ایسا ہوگا، کوئی نماز میں بہت پابندی کرنے والا ہوگا، لیکن روزے میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ کوئی روزے سے زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی عمروں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی صدقہ و زکوٰۃ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ خطیبوں کی ونڈ بھی دیکھ لے، کوئی توحید زیادہ بیان کرتا ہے، کوئی پیغمبر کی شان زیادہ بیان کرتا ہے، کوئی شان صحابہ زیادہ بیان کرتا ہے، کوئی شان اولیاء زیادہ بیان کرتا ہے، کوئی مسلک امتیازی مسائل زیادہ بیان کرتا ہے، کوئی عقائد بیان کرتا ہے، کوئی صرف ماں کی شان بیان کرتا ہے۔ یہ تقسیم ہوتی ہے، یعنی اپنے تقسیم جس عمل میں کوئی تیز ہوتا ہے۔
تو نبی علیہ السلام جنت کے 8 دروازے ہوں گے، جس عمل کوئی تیز ہوئے گا اس دروازے جو گزارے آ جائے۔ صحابہ پوری محفل مجلس لگی ہوئی ہے، پوری محفل میں سے ایک صدیق اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑی امت کوئی ایسا شخص بھی ہوئے گا جنہوں جنت ہر دروازے تو آواز آوے، جو کسی عمل میں بھی پیچھے نہ ہو، نماز میں، زکوٰۃ و صدقہ و خیرات میں، حج میں، عمرے میں، جہاد میں، ہجرت میں، ہر عمل میں ہی بے مثال ہو اور اس کو آواز آئے کہ اس دروازے سے گزرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یہ سوال کیوں کیا، آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ ذرا تصورات کی دنیا میں جاؤ، یہ سوال تمہیں نہیں پوچھنا چاہیے تھا، میں تو جانتا ہوں، میں تو تیری حقیقت کو جانتا ہوں، تو اندر سے مسلمان ہی نہیں، نعوذ باللہ، تو میرے جانے کے بعد پھر جائے گا، تیرا قیامت والے دن تو نعوذ باللہ برا اثر ہوگا۔ پیغمبر کو یہ فرمانا چاہیے تھا نا رافضیو۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ خبر قیامت کی ہے، مغفرت قیامت والے دن ہے، یہ معاملہ جنت کا قیامت والے دن ہو رہا ہے۔ پیغمبر حدیث بیان کر رہے ہیں، خبر قیامت کی دے رہے ہیں، اور یہ خبر عام بندے کی نہیں ہے۔ پتہ ہے کن کی خبر ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر کی خبر وہی یقینی ہے، لا ریب فیہ ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میں امید ہے قیامت والے دن جنہوں جنت ہر دروازے جو آواز آئے گی، میرا ابو بکر انہاں جی شامل ہوئے گا۔ تو صدیق کیا ہوئے؟ بولو کیا ہوئے؟ تو پھر باس کیوں کریں؟ جس کا انجام جنت ہے، جن کا ٹھکانہ جنت ہے، جن کے بارے میں خبر جنت کی ہے، جن کے بارے بشارت جنت کی ہے، دو ہی تو جنتیں، ایک وہ جنت ہے آسمان والی جو قیامت والے دن ہے، اور ایک جنت ہے مدینے میں جہاں روضہ رسول ہے، اس میں بھی صدیق ہوں گے کیونکہ اس میں بھی صدیق ہے۔ اور جنت ہوتی وہ ہے جس میں نبی کے ساتھ صدیق بھی ہو۔ جس جنت میں نبی کے ساتھ صدیق نہیں ہوتا وہ جنت ہی نہیں ہوتی۔ اور تم نے اس جنت میں جانا نہیں جد میں صدیق ہونا ہے، تو تم خوشخبری ہے، تو اسے جانا ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں ابو بکر ہوں گے، اور تم نے ابو بکر کے ساتھ جنت میں جانا نہیں، اور جنت ابو بکر کے بغیر ہے ہی نہیں۔ پھر دوسرا ٹھکانہ وہی ہے جسے جنت کہا جاتا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ممبر تو لے کے میرے روضے تک، میرے قبر تک، میرے ممبر تو لے کے میرے گھر تک، یہ ساری جگہ جنت۔ اس جنت دے اندر نبی علیہ السلام بھی کا حدیث سنیے، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا محبوب جی میں خواب ویکھیا، خواب اندر میں 3 چاند ویکھے، تینوں چاند میرے حجرے اندر گر رہنے آ رہے ہیں۔ یہ 3 چاند میرے گھر میں حجرے میں گرتے ہوئے آتے ہوئے میں نے دیکھے۔ نبی علیہ السلام نے خواب سن لیا، خاموش ہو، بولے نہیں حضور، چپ رہے۔ صدیق بھی پاس موجود۔ کچھ دنوں بعد نبی علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے، روضہ رسول اندر جدو حجرہ عائشہ اندر حجرہ صدیقہ کائنات اندر محبوب نو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد صدیق واپس پلٹے ہیں، باہر نکلے، اپنی بیٹی عائشہ سے مخاطب ہو گئے، فرمایا بیٹا عائشہ پہلا چاند گر گیا ہے، دوسرے چاند کا انتظار کر لے، پہلا چاند آ گیا ہے تیرے حجرے میں،
اب دوسرے چاند کا انتظار کر. وہ دوسرا چاند صدیق تھا جو حجرہ نبوی میں دفن ہوئے، اور تیسرا چاند میرا عمر تھا جو اسی میں دفن ہوئے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ ذہن میں بات بٹھا لیجیے کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر صحابی جنت دا وارث، جنت دا گدار. ہر صحابی نبی تھوڑ میری تقریر شروع ہونے لگی ہے. ہر صحابی نبی ادھی تو سا کرنی ادھی میں کرنی ہے. ہر صحابی نبی دو واری تے کبو نا، کوئی تو سے بھی تکلف کر لو. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. شرم کیوں کرتے ہو؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی. جہنمی ذرا پیار سے، گونج سے، محبت سے. ہر صحابی نبی جو نہ مانے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. فرمایا ابو بکر نو جنت ہر دروازے چو آواز آئے گی. نماز اندر بھی سب تو آگے، روزے اندر بھی سب تو آگے، زکوٰۃ اندر، صدقہ و خیرات اندر بھی سب تو آگے، جہاد اندر بھی سب تو آگے، ہجرت اندر بھی سب تو آگے، ہر معاملے اندر آگے آگے. جنت ہر دروازے چو آواز آ گئی کہ صدیق اس دروازے چو گزرے. جدو صدیق دا جنتی ہونا ثابت ہو گیا تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. یہ نعرہ بنا لو، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. چوکوں چوراہوں میں لگا دو، مساجد کے اندر لگا دو، لکھ دو ہر صحابی نبی. کلم وعد اللہ الحسنہ. قرآن اندر ہے کہ ہر صحابی نہ کلم وعد اللہ الحسنہ، ہر صحابی نہ اللہ نے جنت دا وعدہ کر لیا ہے. یہ نعرہ قرآن کے عین مطابق وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اوپر لکھو وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نیچے لکھو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی. جنتی جو نہ مانے وہ، جو نہ مانے وہ جہنمی. جہنمی ذرا پیار نہ کہو، رل مل کے جاواں گے ہر صحابی نبی. جنتی جنتی ذرا مل کے جاواں گے، رل کے جاواں گے انشاءاللہ جتے بھی گئے ہر صحابی نبی. جنتی جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی. جہنمی ہر صحابی نبی. جنتی جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی. جہنمی. حدیث بخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا عمر جی محبوب جی، فرمایا میں خواب اندر نیند دی حالت اندر میں جنت سیر کرائی گئی. رات خواب اندر جدو میں جنت داخل ہویا، پیغمبر دا خواب توڑے علم اندر قرآن دین شریعت حجت ہون اندر ایویں جو قرآن ہوندے. پیغمبر دا خواب معصوم ہوندے، پیغمبر دی نیند معصوم ہوندی ہے، پیغمبر دی بیداری معصوم ہوندی ہے، پیغمبر دی ہر حالت معصوم ہوندی ہے. پیغمبر ولادت تو لے کے وفات تک ہر لمحہ پیغمبر دا معصوم ہوندے. پیغمبر دی آنکھ معصوم ہوندی ہے، پیغمبر دی زبان معصوم ہوندی ہے، پیغمبر دے پاؤں معصوم ہوندے، پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ معصوم ہوندے، پیغمبر دی سوچ معصوم ہوندی ہے، پیغمبر دی فکر معصوم ہوندی ہے، پیغمبر دا کتاب معصوم ہوندی
ہے، پیغمبر دا قرآن معصوم ہوندہ ہے، بولو پیغمبر دی حدیث بھی معصوم ہوندی ہے، پیغمبر ذرا عصمت ہوندہ ہے، پیغمبر معصوم ہوندہ ہے، جو فرماندہ ہے سچ فرماندہ ہے، جو کہندے نے سچ فرماندے نے۔ آپ بیداری اندر ہون یا خواب اندر ہون، خواب ایویں پیغمبر دا دین ہوندہ ہے جویں قرآن رب دا دین ہوندہ ہے، جویں آپ دی بیداری لا رہے بفی ہے، ایویں آپ دا سونا بھی امت لی لا رہے بفی ہے۔ آپ دا دل سونی سوندہ دکھا سو جاندی آنے، ایک خاص نبوت ہوندہ ہے، جدو نبی سو جاندہ ہے پیغمبر دی اکھاں آرام لی سو جاندی آنے، نبی دا دل جاگدہ رہندہ ہے، او دیتے اللہ دی رحمت دا نزول جاری رہندہ ہے، او دیتے وحیدہ دا جاری رہندہ ہے۔ قرآن پیغمبر دا دل معصوم ہوندہ ہے، خیالات تو معصوم ہوندہ ہے، جڑیاں سوچا خلاف اسلام ہوندیاں نے، خیادیاں سوچا ہوندیاں نے، انہاں تو پیغمبر دا دل معصوم ہوندہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اتنے پاکیزہ ہوندے نے کہ خواب جدا خواب پاکیزہ ہوئے، معصوم ہوئے، دلیل ہوئے، حجت ہوئے، جھان دے ہو شریعت اندر کتنے مسائل نے جنہاں دا تعلق انبیاء علیہ السلام دی خواب دے نالے۔ پڑھئے سورہ یوسف، 7 خواباں دا تذکرہ ہے سورہ یوسف اندر، پوری سورہ یوسف خواباں دی تعبیر ہے، کہتے یوسف علیہ السلام دا خواب آیا ہے، کہتے جناب تعبیر یعقوب علیہ السلام نے کیتی ہے، پھر بادشاہ نو خواب آیا ہے جدی تعبیر یوسف علیہ السلام نے آپ بیان فرمائیے، جڑی قربانی ہے حضرت ابراہیم دی خواب دی تعبیر ہے، جڑی روزانہ اذان دیں دے ہو، اے میرے محبوب دے صحابہ دی خواب ہے، تے تعبیر میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خواب حجت اسلام دے اندر، دین اندر، شریعت اندر۔ اذان کے تو شروع ہوئی ہے، خواب تو شروع ہوئی ہے نا۔ اذان کوئی بھی دیوے احترام کریندہ ہے، کوئی بھی دیوے نا، کوئی بھی مسلمان اذان دیوے تو احترام کریندہ ہے۔ مسئلہ تو سمجھ آگئے، کتوں تک میں گیا توڑ تک سمجھ گئے ہو، چلو اتنا کافی ہے، سمجھ آگئی۔ اذان کوئی بھی دیوے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا محبوب جی رات نو میں غلے ہوتے پہرے دار بن کے کھڑا سان تے ایک چور آیا ہے، وہ غلہ چوران لگا ہے، میں او دی منت چھڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ خیال رکھی آج رات وہ پھر چور آئے گا، دوجی رات پھر چور آیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہیں پھر منت کی تھی، میں ویکھ لیا پڑھ لیا انہوں پھر چھڑ دیتا۔ تیسری رات وہ پھر چور آیا، میں انہوں ویکھ لیا پکڑ لیا انہوں چھڑ دیتا۔ وہ کہنے لگے یار آج چھڑ دے تے میں تنہوں ایک وظیفہ سکھانا، تو آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کر، تیرے مال نو کو چوری نہیں کر پائے گا۔ سویرے سیدنا ابو ہریرہ نو محبوب نے پوچھا ابو ہریرہ سنا تیرے چور دکھی بنے ہیں؟ فرمایا محبوب جی رات نو آیا سی، انہوں منت کی تھی میں چھوڑ دیتا ہے، لیکن جان دیا میں نے ایک بات سکھا گیا ہے۔ جدوں بات دسی محبوب نے فرمایا ایسی شیطان لیکن گل سچی کر گیا ہے، ایسی شیطان گل سچی کر گیا ہے، ہووے وہابی تے کہوے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہمیں وہابی ہووے گل تے ہووے بھامیں وہابی بولو گل، اللہ اکبر ہووے بھامیں وہابی گل تے اشہد اللہ الہ الا اللہ بھامیں ہووے وہابی گل تے۔ کہ اللہ نے کیویں سنبھالیا ہے، توجہ ہے اللہ نے پھر فوری یہ سنبھال لیا۔ حجت وہابیاں تو رگڑا لگیا نہیں سی، پہلے ہی رب نے سنبھال لیا ہے۔ توجہ فرمائیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب ویکھیا ہے عمر، میں خواب اندر جنت دی سیر کر رہا سا، میں نے ایک بڑا پیارا محل نظر آیا، تو میں محل ویکھیا نا،
میں پوچھا ہے جبریل مال کس دا ہے؟ فرما محبوب جی تواڈے پیارے عمر دا ہے۔ یہ کوٹھی یہ مال تو عمر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ہے عمر پھر میرا جی چاہیا، جاگتے ہو سوت نہیں ہے، فرمایا عمر میرا جی چاہیا کہ میں اندر داخل ہو کے اپنے عمر دا مال اندروں بھی ویکھاواں، لیکن جو میں دروازے تے گیٹ تے پہنچیا جنت اندر جو نظر پئی اندر چھاتی ماری ایک عورت میں نو نظر آئی، میں واپس پلٹ آیا۔ فرما محبوب جی تسی پھر کیوں واپس آئے؟ فرما عمر تیری غیرت یاد آ گئی، تو اپنی عورتوں کے پاس دوسرے بندے کا آنا یا دیکھنا پسند نہیں کرتا، مجھے غیرت آ گئی یاد تیری۔ کیڑی غیرت؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات جا رہی آنے، شام دا وقت ہے جویں عورتاں پرانے دور اندر حاجت لئی مغرب تو بعد اندھیرے اندر پردے حیا دا خیال رکھ دو یا جاندیاں سن، جدوں واش روم گھر اندر نہیں سی ہوندے، ایویں ازواج مطہرات اکٹھیاں ہو کے جا رہی نے، کچھ اور نال بھی صحابیات نے، اگے یہودیاں دے منڈے کھڑے سن، کسے نے کیا یہ جو ہے نا وہ فلاں جو عورت ہے ساری عورتوں میں یہ محمد مصطفیٰ کی بیوی، ادھروں سیدنا عمر آ رہے سن، اے الفاظ کانج پہ گئے، فوری آگے بڑھے، فرمایا امہات المومنین میں اللہ دا واسطہ پانا پیچھے مڑ جاؤ آگے نہ جاؤ، تو انہوں یہودیہ نے پہچان لیا ہے لہذا تسی واپس پلٹ جاؤ اسے مقام تو۔ ازواج مطہرات امہات المومنین تے واپس پلٹ آئیں، سیدنا عمر گھر گئے، چرپائی تے لیٹے ہوئے تے جس بات نو کنٹرول کر رہے نے، فرمایا میرے اللہ کیوں نہیں تو عورتاں پیغمبر دیاں بیویاں دے بارے کوئی پردے دا حکم نازل کردہ؟ یا اللہ میرے پیغمبر محبوب کی ازواج باہر نکلیں، لوگ ان کو پہچانے دیکھیں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، اے اللہ تو نبی کی بیویوں کے لیے کوئی آیت پردہ نازل کر۔ بس اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے نے، عشاء دا وقت گزر گیا ہے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی اندر انصار صحابہ بھی بیٹھے نے، سیدنا عمر دیگر صحابہ گھرنوں آ گئے، محبوب علیہ السلام دی محفل اندر چند انصار صحابہ بیٹھے نے، جبریل آئے، مغرب تو بعد واقعہ پیش آیا ہے، عشاء تو بعد اسی رات جبریل آئے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے میرے محبوب جی اپنی ساریاں بیویاں نو، اپنے چاروں بیٹیاں نو، اپنے مومناں دیاں ساریاں عورتاں کہہ دو آج تو بعد پردہ کر کے باہر نکلیا کرن تاکہ پہچانیاں نہ جان یہ کون ہے۔ فرمایا عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی، جو میری بیویوں کے بارے میں غیرت کھاتا ہے میں اس کی بیوی کے بارے غیرت کیوں نہ کھاؤں؟ میں اندر داخل نہیں ہوا۔ سیدنا عمر رو پڑے، فرمایا محبوب جی آپ سے غیرت کیسے کھانی تھی؟ میں آپ سے غیرت کھانی تھی، غیرت کھاتا ہوں گناہگاروں سے، میں غیرت کھاتا تھا گناہگاروں سے، میں کیوں غیرت کھاؤں معصوم سے؟ آپ تو معصوم ہے، آپ میرے گھر میں کیوں نہ داخل ہوئے؟ کتنا سکون ہوتا، محبوب جنت کی کوٹھی اندر سے بھی میری دیکھ کے آتے، جنت کی سیر رسول رحمت کر رہے تھے، تو کوٹھی سیدنا عمر کی کیوں دکھلائی گئی؟ سیدنا علی کی کوٹھی نہیں دکھائی گئی،
سیدنا حسن حسین کی کوٹھی جنت میں نہیں دکھلائی گئی، عمر کیوں دکھلائی گئی؟ رب جانتا تھا کہ جس کی کوٹھی کا انکار ہوگا محبوب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ حسن حسین کہتے جنتی ہونے کا انکاری کوئی نہیں ہوگا، اے محبوب اپنے عمر کے بارے میں لوگ انکار کریں گے، میں چاہتا تھا تمہیں جنت کی سیر کرا کے عمر کی کوٹھی دکھلا دوں تاکہ کوئی وقت انکار نہ کرے کہ عمر کو برا نہ کہو، عمر کی تو کوٹھی جنت میں بن چکی ہے، کوٹھی بن چکی اور میرے محبوب دیکھ چکے۔ پھر میرا حق ہے کہ میں کنجا کی اس مرکزی مسجد میں کہوں کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جو نہ مانے، جو نہ مانے، جڑا نہ کہے، جو نہ مانے، ہون پتہ لگتا کیڑا کہندہ ہے کیڑا نہیں کہندہ، جو نہ مانے وہ جڑا نہ کہے انہوں کی آکھنا ہے، اچھی کہو جو نہ مانے وہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ، جو نہ مانے وہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی اندر حدیث آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقے بن جان گے، میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی، 73 72 جان گے جہنم اندر، ایک جماعت جائے گی جنت دے اندر۔ صحابہ کرام نے پوچھا محبوب جی جنہیں جنت جانا ہے او دی کوئی علامت؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ جماعت جنت میں جائے گی، جو اس عقیدے پہ ہوگا۔ سن لیجئے جو صحابہ کے عقیدے پہ ہو وہ خود جنتی ہے، صحابہ خود جنتی کیوں نہیں؟ ما انا علیہ واصحابی، 73 گروہ میں سے 72 جہنم میں جائیں گے۔ مغالطے نکلے نہیں اس بندے کے جو کہے سارے ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہیں جی، جتھے کوئی لگیا رہن دو جی، سارے ٹھیک نے جی، سارے ٹھیک نے، سارے ٹھیک نے، 72 جہنمی ہیں، سارے کیوں ٹھیک نے؟ تو جھوٹ کہتا ہے، مصطفیٰ سچ فرماتے ہیں، سارے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ایک ہے اور وہ 73واں گروہ ہے جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ، جو صحابہ کے عقیدے پہ چلے وہ جنتی ہے، تو وہ صحابہ خود جنتی ہیں تو ان کے طریقے پہ چلنے والا بھی ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ سویرے تو ان پوچھے کوئی راتی توڑے مولوی آیا کی آندھے کی کہو گے ہر صحابی نبی، حال اور تھوڑا جاگے پیار کی کرو گے جو نہ مانے وہ ہر صحابی نبی۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک دا موقع، جیش الاسرہ دا مقام، نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ 32,000 دا لشکر تبوک وال جانا ہے، گھوڑے کوئی نہیں، سواریاں کوئی نہیں، اونٹ کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، صدیق گھردہ سارا سامان لے آئے، لیکن اس دے باوجود 32,000 لشکر تیار نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر گھردہ آدھا سامان لے آئے، دے باوجود سارا لشکر تیار نہیں ہو سکتا، کچھ اور مال دی ضرورت ہے، کون ہے جڑا اور مال پیش کرے؟ پورا اجتماع خاموش ہے سوائے عثمان دے۔ سیدنا عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا محبوب جی 100 اونٹ سامان کے ساتھ لدا ہوا بھرا ہوا لوڈ قبول فرما لیجئے۔ فرمایا محبوب نے عثمان بڑا جذبہ ہے تیرا لیکن مال ابھی بھی اور ضرورت ہے۔ فرمایا محبوب جی 100 اونٹ اور سامان سمیت لے لیجئے، اس طرح میرا لشکر گیا ہوا ہے، میرا قافلہ گیا ہوا ہے، تجارت کا اونٹ پہنچنے والے ہیں، جس طرح لدے لدائے سامان کے آئیں گے کل پہنچنے والے ہیں۔
عثمان کے گھر نہیں جائیں گے، محمد کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا عثمان ابھی بھی تھوڑا ہے، مال اور چاہیے۔ کہہ سکتے سن یا رسول اللہ کسی اور نو بھی تے بولنا چاہیے، جماعت تے پوری بیٹھی ہے، صحابہ پورے بیٹھن، کوئی اور بھی تا بولے۔ لے آؤ اس دور میں، اس زمانے میں مال دولت کی فراوانی کے زمانے میں لے آؤ جو لدے لدائے سامانوں کے ٹرک محبوب کے فرمان پر کوئی پیش کرتا۔ سیدنا عثمان اور چاہیے، فرمایا محبوب جی 100 اونٹ اور لے لیجئے، ایک روایت میں 300، دوسری روایت میں 700 اونٹ سامان سمیت۔ فرمایا عثمان یہ تو مال سواریاں غلے ہو گئے، کافی ہیں، کچھ نقدی چاہیے۔ محبوب جی وہ بھی حاضر۔ کوئی سونا چاہیے، فرمایا محبوب جی وہ بھی حاضر۔ جب سب کچھ حاضر ہے، محبوب منبر سے نیچے اتر آئے، اس طرح صف کے آگے بڑھتے گئے، محبوب صفوں کو چیرتے گئے، درمیان میں سیدنا عثمان بیٹھے تھے، جا کے عثمان کل پہنچ گئے۔ عجیب سکتہ طاری ہے پورے اجتماع پر، سناٹا طاری ہے پورے اجتماع پر، سارے صحابہ چپ ہیں، خاموش ہیں، سکتہ طاری ہے، سناٹا طاری ہے۔ محبوب منبر سے نیچے اترے، صفن اچیر دیوں جا عثمان کل پہنچے۔ عثمان کل پہنچ کے نال راستے تے کی فرما دے جا رہے ہیں، قط یا عثمان، قط یا عثمان، بس کر عثمان، بس کر عثمان، بس کر عثمان۔ جا عثمان کو سینے سے لگا لیا، فرمایا ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان، ما بلا بعد اليوم۔ اے میرے صحابہ، آج کے بعد میرا عثمان گناہ بھی کرتا رہے تو سن لو، کوئی گناہ کوئی غلطی عثمان کو نقصان نہیں دے گی، عثمان جنتی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ پیار کیجئے صحابہ کرام سے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میدان بدر اندر 313 صحابہ کرام تشریف لائے، سب نے اپنے آپنو جہاد لی پیش کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، اے بدری صحابہ، جی ہاں یا رسول اللہ، اللہ نے آج اسمان سے تمہیں پیار دی نظر نال جھانک کے ویکھیا ہے۔ اللہ نے تمہیں بدریو صحابہ بدری 313 تمہیں اللہ نے اسمان سے جھانک کے دیکھ کے فرمایا کیا ہے؟ اے محبوب جی 313 سے کہہ دو اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم۔ حدیث ہے صحیح البخاری میں، اعملوا ما شئتم۔ اے بدریو، رب نے تمہیں اسمان سے جھانک کے دیکھ کے فرمایا محبوب جی بدریوں سے کہہ دو اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو تمہارا دل کرے کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ قد غفرت لکم، ہماری طرف سے معافی ہے، جو تمہارا دل کرے وہ کرو۔ آج کے بعد تمہارے گناہوں پر باس ہی نہیں ہے، تمہاری غلطیوں کوئی نقصان ہی نہیں ہے، تمہاری غلطیوں کو قصور کو کہیں ہو گیا میں رب کہتا ہوں نہیں دیکھوں گا، جو دل کرے وہ کرتے رہو، میں نے تمہیں جنت دے چھوڑی ہے۔ جب صحابہ بدریوں کو رب کی طرف سے آفر آ گئی، جو چاہے کرتے رہے، رافضیوں تم اپنی زبانیں بند کیوں نہیں کرتے، تم اپنے بکواسات بند کیوں نہیں کرتے؟ رب نے کہہ دیا جو چاہے کرے۔ باغ فتح کے بارے میں جو صدیق
چاہے کرے، جو نب خلافت کے بارے میں جو صدیق عمر عثمان و علی چاہے کرے، وہ بدری ہے، بدریوں سے حساب نہیں ہوگا۔ مجھے کہنے دیجئے جو بدریوں پر باس کرتا ہے میں اسے جہنمی کلاب کہتا ہوں، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے جو صحابہ پر باس کرتا ہے۔ ہماری ساری عزتیں صحابہ کی عزتوں پر قربان ہے، صحابہ کی حرمت پر قربان ہے۔ جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمیں ملک عزیز ہے لیکن صحابہ سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ پہلے صحابہ ہے پھر پاکستان ہے۔ اگر پاکستان کا امن چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے کہ صحابہ کی عزت کا قانون بنا دو، جو گستاخی کرے اس کی زبان کاٹ دو۔ جب تک تم یہ نہیں کرتے ہم یہ کہتے رہیں گے کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جو نہ مانے، کچھ ہی بولیے، جو نہ مانے، 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 صحابہ کرام سارے کے سارے والذی جاء بالصدق، تسی تھاکتے نہیں گئے؟ یہ توڑے سپیکر دی وجہ تو گلا تھوڑا جا خراب ہے، انشاءاللہ 10-11 بجے ٹھیک ہو جیسے تسی پکے ہو نا ماشاءاللہ۔ ہر صحابی نبی، کوئی صحابہ دی کرامت بھی تے ہونی نا انشاءاللہ۔ ہر صحابی نبی جو نہ مانے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، سنیے ہر صحابی نبی جنتی معذر عثمان، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، بدری سارے جنتی۔ اور ایک جگہ ہے جہاں 1500 صحابہ موجود ہیں، بیت رضوان، قرآن کے الفاظ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ فرما وہ صحابہ رضوان، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، میں رب اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے راضی ہوں۔ رب ان پہ راضی ہے، بولو رب ان پہ، رب راضی ہے، رب راضی ہے۔ ناراض کون ہے؟ ذاکر آصف ملعون ناراض ہے، رب راضی ہے۔ سارا جگ ناراض ہو جائے، جس پر رب راضی ہو۔ ہر صحابی نبی، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات، وأعد لهم جنات۔ اللہ فرماتا ہے سارے مہاجرین، سارے انصار، نص قرآنی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات۔ اللہ فرماتا ہے سارے مہاجرین و انصار میں جنت بنائی انہاں لئیے۔ ہم نے جنت پتہ کیوں جانا ہے؟ ساڑھے بات جنت نہیں بنی، بات کسی غلط فہمی جنہ رہے آج، ہمارے لیے جنت نہیں بنی، جنت بنی ہے صحابہ کے لیے۔ ہم نے جانا ہے صحابہ کی اطاعت کی وجہ سے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے فرمایا مہاجرین انصار جنت میں راضیاں، وَعَدَّ لَهُمْ، وَعَدَّ لَهُمْ، ان کے لیے بنائی ہے ہم نے
وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ فرما جنت انہاں لئی بنی ہے. یہ سارے مہاجر سارے انصار جنتی نے. پھر میں کیوں نہ کہا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. فرمایا 1500 صحابہ کرام حدیث جامع ترمذی اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہ بندیاں نے جن 1500 صحابہ کرام نے درخت نیچے میرے ہاتھ نے بیعت کی تھی ہے. اب نے فرمایا ان 1500 صحابہ کرام چو ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہوئے گا جڑا جہنم دی جنہوں آگ چھوئے گی. سارے جنتی نے یہ 1500 ہی جنتی نے. پھر ہر صحابی ہے نبی ہر صحابی نبی. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد زوجہ محترمہ سیدہ کنادہ امّہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی علیہ السلام میری عمر 6 سال سے 6 سال 7 سال میری عمر تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے پاس ایک رات خواب میں جبریل آئے. جبریل علیہ السلام کے پاس ریشمی رومال تھا. اس ریشمی رومال کو کھولا اس میں تصویر تھی. میں نے جب تصویر دیکھی میں نے کہا آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا ہاں مجھے تو یہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ لگتی ہے. فرمایا یہ دنیا میں بھی تمہاری بیوی ہے جنت میں بھی تمہاری بیوی ہے. ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. سیدہ کائنات امّہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی مصطفیٰ دے نال ہون گیاں. اس وانڈ نو انج بھی ونڈیا جا سکتا ہے اس تقسیم نو انج بھی تقسیم کیتا جا سکتا ہے. قیامت دن ہوئے گا کوٹھی مصطفیٰ دی ہوئے گی نال امی ایسا ہون گیاں نال سیدہ حفصہ ہوں گی ساتھ امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ ہوگی ساتھ امّہ خدیجہ ہوں گی. یا اس طرح کہہ لیں سیدنا علی دی کوٹھی اندر فاطمہ تو ذرا ہونگی نبی کی بیٹی علی کی کوٹھی میں ہوگی جنت میں. صدیق کی بیٹی محمد کی کوٹھی میں ہوگی جنت میں. اور پتہ ہے وہ کون سی کوٹھی ہے؟ اللہم رب دعوت تامہ والصلاة القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقام محمود الذی وعدتہ. مقام وسیلہ جنت اعلیٰ ترین کوٹھی جدی مصطفیٰ علیہ السلام نے جانا ہے جڑا محبوب علیہ السلام واسطے محل جنت بنایا گیا. اس محل دا نام الوسیلہ ہے. آپ نے فرمایا ہر اذان تو بعد بھاویں کوئی اذان دے ہر اذان تو بعد فرمایا میرے واسطے مقام الوسیلہ منگیا کرو. الوسیلہ مقام جنت اندر محبوب دی کوٹھی ہے. اس کوٹھی اندر محبوب نے جانا ہے نال آپ دی ازواج مطہرات نے بھی جانا ہے. امی عائشہ دی وکری کوٹھی نہیں ہوئی کوٹھی ہے جڑی مصطفیٰ دی کوٹھی ہے. وہی محل ہے جڑا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا محل ہے. ہر صحابی نبی ساری ازواج مطہرات بولو جنتی. ازواج مطہرات بولو امہات المومنین جنتی. جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی. جہنمی. رب نے قرآن اندر فرمایا ہے اے نبی دیاں بیویوں جے پیغمبر علیہ السلام دے گھر اندر تسی نہیں رہنا چاہنیاں تو انہوں مال دے کے پیغمبر کو فارغ کروایا جا سکتا ہے. تے جے تسی پیغمبر نہ رہو تے میں تنوں ودار اللہ آخرت دا گھر جنت دا گھر دے آنگا. قرآن دی نص قرآن دی آیت مبارکہ ہے جدے اندر واضح نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں بولو نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں امہات المومنین بولو جنتی. جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی. جہنمی. انج سمجھ نہیں آئی ذرا پیار نال گونج پہ جائے اماں خدیجہ جنتی. جنتی. امی عائشہ جنتی. جنتی. سیدہ حفصہ جنتی. جنتی. سیدہ ام حبیبہ جنتی. جنتی. سیدہ جویریہ جنتی. جنتی. جو نہ مانے وہ جہنمی. آپ علیہ السلام تشریف فرمانے قبر مبارک کھودی گئی ہے. آپ دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو بڑی بیٹی انہوں قبر اندر دفنایا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام قبر اندر اترے لات دے اندر اپنی بیٹی نو اتار کے فرمایا ہے فرمایا میرے صحابہ سن لو اے میری بیٹی جڑی زینب ہے انہوں میرے واسطے بڑے دکھ پہنچائے گئے نے.
اینو میرے واسطے بڑے دکھ پہنچائے گئے نے، اینو میرے واسطے تکلیفاں اٹھائیاں گئیاں، اس نے اٹھائیاں نے، میرے واسطے نو ماریا گیا ہے، میرے واسطے نو دکھ پہنچائے گئے، میرے واسطے نو ماریا گیا ہے، میرے واسطے نو زخمی کیتا گیا ہے، میرے واسطے نو ہجرت نے مجبور کیتا گیا ہے، میرے واسطے نو دکھ پہنچائے گئے نے۔ اے میری ساریاں بیٹیاں تو افضل ترین بیٹی ہے کون؟ سیدہ زینب۔ فرمایا میری افضل ترین میری پیاری بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرما جنت دے اندر اعلیٰ ترین درجے اندر انہوں میرے واسطے دکھ تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ ترا پیار نل کہیے ہر پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، جنتی جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی۔ آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ تو زہرا جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی قیامت والے دن، فاطمہ سیدہ فاطمہ تو زہرا جنتی جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی۔ آپ نے فرمایا میرے دوئے نواسے حسن و حسین جنت نوجواناں دے سردار ہونگے، اور انہاں دا باپ علی انہاں تو بھی اونچے درجے اندر جنت ہوئے گا۔ پھر ذرا کہیے پیار نال سارے اہل بیت، سارے اہل بیت، آل اولاد علی جنتی جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی۔ اولاد علی اینج نہیں کنجا دے پیار ذرا بکھاؤ، اولاد علی سیدنا علی دی اولاد جنتی جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ۔ پھر آپ نے فرمایا طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ۔ فرمایا میرا عبد الرحمن ابن عوف جنت جائے گا، ابو عبید ابن جناح بھی جنت جان گے۔ ان عشرہ مبشرہ کیا جاندہ ہے 10 صحابہ جنہوں میرے محبوب نے جنتی بشارت دیتی ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال میں جنت دی سیر کر رہا سا، میں نے اگے کسے بندے دے چلن دی آواز آئی، میں پوچھا جبریل کدے قدمہ دی آواز آ رہی ہے؟ فرمایا توڑے بلال دی جنت دے اندر چلن دی آواز آ رہی ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ حدیثی بخاری اندر آپ نے فرمایا میں خواب ویکھیا ہے، خواب اندر میں ایک بحری بیڑا ویکھیا ہے، بحری بیڑے ہوتے میں اپنی امت لوگ چڑھے ہوئے ویکھے نے، جڑے بحری بیڑے دے چڑھ کے سفر کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ میرے صحابہ سن لو، جیڑا جیڑا میری امت دے کوئی میرا پیارا پہلی دفعہ بحری بیڑے تے چڑھے گا جہاد لئی، میں محمد اعلان کرنا وہ بخشیا ہویا ہے، وہ جنت دا وارث ہوئے گا۔ جاؤ پوری دنیا کے تاریخ دانوں سے سوال کرتا ہوں، بحری بیڑا بنایا صدیق نے نہیں، بحری بیڑا بنایا میرے علی نے نہیں، بحری بیڑا بنایا میرے عمر نے نہیں، بحری بیڑا بنایا میرے عثمان نے نہیں، حکم عثمان کا تھا۔ خواہش اور بنانے والے امیر معاویہ تھے، سب سے پہلے چڑھنے والے بھی امیر معاویہ تھے، جنت کے وارث پھر امیر معاویہ ہوئے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، امیر معاویہ کاتب وحی خال المومنین امیر معاویہ جنتی جنتی جو نہ مانے، جی بولیے جو نہ مانے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ جن ساتھیوں کی دعا کے لیے کہا اللہ ہم سب کے جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما۔ محترم جمیل محمدی صاحب اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہوئے شہید ہوئے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔
اللہ اس مسجد کے جتنے مؤسسین دنیا سے بزرگ جا چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما، جو زندہ ہے انہیں اپنے دین کی اس ادارے کی مرکز کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، اللہ سب کے کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما، رزق حلال وافر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اجتماع میں اللہ انہیں نیک اولاد سے نواز دے، جو بیمار ہیں اللہ ان بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے ایک دوست آصف صاحب بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت شفا دے دے، اللہ جہاں جہاں تیرے بندے بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے دے، اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرما، قیامت والے ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت عطا فرما، اللہ جن احباب نے پروگرام کرایا انتظامیہ نے انتظام کیا کھانے وانے کا انتظام کیا اللہ جتنا بھی خرچ کیا اللہ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں دے دے، اللہ ہمارے ہاتھوں کو اٹھنا قبول کر لے، قیامت والے صحابہ کرام کی قدموں سے اٹھنے کی سعادت دے دے، اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔